اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ پیارے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیملی اینڈ کمپینینز۔ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر آپ کالز بھی کرتے ہیں اور ٹاپک کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ ایک ٹاپک کے حوالے سے ہی بات ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے آپ کو معلومات دیتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم نے جو دن کے مناسب جو ہے وہ بات انشاءاللہ کریں گے۔ اور پچھلے ویک جو آپ نے پروگرام دیکھا تھا بہت ہی پسند فرمایا، مجھے سحری ٹائم کے اندر بھی بہت سے کالز الحمدللہ آپ نے کیے اور بتایا کہ بہت ہی اچھا پروگرام رہا، معلوماتی پروگرام رہا اور نالج کے اندر ماشاءاللہ بہت اضافہ ہوا۔ اور کچھ ایسے بھی ذہن میں سوال تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت اور ان کی شہادت تک الحمدللہ جو پورا ایک ٹاپک جو ہے وہ آپ کو بتایا اور سنایا، تو اس کے اندر بھی آپ نے الحمدللہ شرکت بھی کی اور یقیناً آپ نے بہت پسند فرمایا۔ اور ریپیٹ پروگرام انشاءاللہ وہ لگے گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ کب وہ ریپیٹ پروگرام لگے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم تقریباً ایوری ویک مارننگ کے ٹائم پر یہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ ریپیٹ لگایا جاتا ہے، کیونکہ آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سحری ود امہ پروگرام چل رہا ہے تو زیادہ پروگرامز لائیو ہی ہوتے ہیں، ریپیٹ کم ہی ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز جو ٹاپک ہے وہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کو معلومات دیں گے۔ میرے ساتھ الحمدللہ میرے جو ہمیشہ اس پروگرام کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں گیسٹ، دنیا اسلام میں ایک بہت بڑا نام اور صرف پاکستان میں ہی نہیں لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی جو علماء الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی جو ہیں بکی شریف سے لے کر اور یہاں پورے انگلستان اور یو کے اور یورپ کے اندر الحمدللہ جو ہے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور آپ ان کو بہار شریعت کے پروگرام کے اندر بالخصوص ان سے جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں اور ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ آج پھر میرے ساتھ میری سعادت ہے اور یقیناً آپ لوگوں کی بھی، کیونکہ سوالات کریں گے، پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کو میں پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا یہ پہلے عشرے کا آخری دن ہے، آخری لمحات ہیں، تو پہلے سے ہی میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ یقیناً ہمیں دعا میں یاد رکھتے ہیں، مجھے اور ہمارے ناظرین کو، تو آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ یقیناً یاد رکھیں گے۔ اور اس عشرے کے متعلق تو الحمدللہ ہمارا وائی کیو اے کے پروگرام کے اندر اور مختلف پروگرامز کے اندر جو ہے وہ معلومات تو ملتی رہتی ہے۔ تو آج جو ہے کیونکہ دن کے حساب سے کل حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک دن تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پروگرام ہم نے کیا تھا ولادت سے لے کر ان کی شہادت تک، تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ ہمیں ان کی ولادت سے لے کر اور پھر اسلام
میں آنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنا، اور اس طرح جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے، اور جو تعلیمات صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں لیکن مردوں کے لیے بھی جو انہوں نے ایک ایگزامپل، ایک نمونہ بتایا، تو آج الحمدللہ پوری دنیا میں ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ پائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو جو ہے حضرت عتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ولادت سے جو ہے وہ شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، آج کا یہ پروگرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اہل بیت صحابہ پاک کے سلسلہ میں شہزاد قادری صاحب پیش کرتے ہیں، آج اس پروگرام میں انہوں نے ام المومنین خاتون اول اسلام سبحان اللہ ہمارے آقا و مولا کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنوں کی ماں، اسلام کی پہلی مسلمان خاتون بھی اور خاتون اول بھی، سبحان اللہ، یعنی جنہوں نے اسلام بھی سب سے پہلے وہ لائیں، اور اس امت مسلمہ کے جو آپ یوں کہہ لیں قائد ہیں، ان کی اہلیہ ہونے کے سبب، یعنی اس نسبت سے وہ خاتون اول، اس نسبت سے بھی ان کو کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف آنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ جائے پناہ تھی، ان کا گھر جائے پناہ تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی فضیلتیں بے شمار ہیں، بے شک دین اسلام کے جو درجات ہیں امت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھے ہیں بعد از انبیاء و مرسلین، ان میں جو سب سے بڑے درجات ہیں وہ یقیناً حضرت ام المومنین کو حاصل ہیں۔ اور تاریخی اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ کی شاخ بنو اسد سے تھا، اور یہ قبیلہ اہل مکہ کے شرفاء میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور ان میں اکثر لوگوں کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، جبکہ والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھی، اور والدہ جو ہیں لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد میں سے تھیں، یعنی قریش کی جو شاخ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب مبارک ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نسب مبارک، اس میں یعنی یہ چند پشتوں کے بعد یہ مل جاتا ہے، جیسا کہ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ تو اس اعتبار سے قصی بن کلاب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پردادا تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، تو اس لحاظ سے قصی پر جا کر حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا جو ایک مقام تھا معاشرہ کے اندر کہ آپ ایک کامیاب تاجر تھے،
اور اپنے قبیلے میں بڑی عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ اس نے معاملہ اور دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں نامور، ہر دل عزیز اور قابل قدر تھے۔ سبحان یہ تمام تاریخوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ولادت کے بارے میں آپ نے چونکہ خاص طور پر پوچھا، اور کسی بھی شخصیت کے لیے یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کی جو بایوگرافی ہے، ان کی ہسٹری ہے، اس کے اندر اس چیز کا بڑا مقام ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 15 سال پہلے، واقع عام الفیل سے 15 سال پہلے 68 قبل ہجری اور 555 عیسوی میں، یعنی جو میلادی جس کو تاریخ عیسوی کہتے ہیں، 555 عیسوی میں 68 سال قبل یعنی ہجرہ تاریخ کے، اور عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے نہایت شریف النفس اور نیک طبع تھیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی کنیت ام ہند اور لقب آپ کا طاہرہ تھا۔ آپ کو یہ نام اس لیے عطا فرمائے گئے کہ آپ کے ایک بیٹے ہند کی وجہ سے آپ کی کنیت ام ہند تھی، اپنے اعلیٰ کردار اخلاق حسنہ کی وجہ سے آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے سے بہت پہلے بھی آپ مکہ میں طاہرہ کے لقب میں اپنے پاکیزگی اخلاق اور اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے، سخاوت اور یعنی جو خاندانی وجاہت ہے اس کے لحاظ سے اور سخاوت کے لحاظ سے اور اعلیٰ پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ، جو تاریخ ولادت میں نے عرض کر دی، مگر آپ کا جو دین اسلام میں آپ کی جو عظمت ہے اور آپ کا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے، اس کے اعتبار سے ہی آپ ایک لازوال ہستی بن گئی ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن کے درجات کو کوئی پہنچ نہیں پائے گا۔ اس اعتبار سے میں جو آپ کی خصوصیت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد نکاح میں جب آپ آئی ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کے حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف جس مومنوں کی ماں کو حاصل ہوا، آپ کی زوجہ محترمہ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک وہ آپ کی اولاد سے ہی چلی ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ آپ کی اولاد پاک جو ہے ماں سوا حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہا کے، ان کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی، اور جس اولاد پاک سے نبی پاک علیہ السلام کی نسل پاک آج بھی متعارف ہے، پہچانی جاتی ہے، ان کی نانی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس لحاظ سے یہ شرف کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک، نسل پاک کا سلسلہ جنس کے ساتھ دنیا میں قائم ہے، ان کی اصل جو ہے اور جدہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی یہ خصوصیت یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ سب سے زیادہ عرصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پاک میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا سب سے زیادہ عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مدت یعنی عمر جو ہے بتانے کا اللہ تعالیٰ جل شانہ شرف آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، ساتھ ساتھ کالز بھی لیں گے، کیونکہ کالر جو ہیں ہمارے پروگرام کی رونق بھی ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے سوال جو ہیں وہ آئیں گے تو میں زیادہ آپ کے درمیان اور جو ہے وہ خیال نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ سوال پروگرام اسی طرح آگے بڑھتا ہے، آپ ضرور جب بھی کال آئے مجھے اشارہ کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عاطف جبار صاحب ہیں برمنگھم سے۔ جی حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں بڑی نہایت ہی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا ایک سوال ہے کہ کچھ چند دن قبل ایک چینل پہ کچھ تاریخ دانوں نے کچھ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ آپ کا خاندان جو ہے وہ انتہائی غریب تھا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ مال کے ہی بدولت ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کے اوپر بھی آپ ذرا روشنی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. جی شاہ صاحب. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو جس وقت اعلان نبوت کا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم فرمایا اور دعوت ذوالعشیرہ اور پھر دعوت عام جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہلیہ تھی، زوجہ تھی، وہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ تھی. یعنی ابتدائے اسلام میں جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ ان احوال سے واقف تھیں جو حالات پیش آئے. اولاً اس کے وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب جو ہستی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. اچھا، اور نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی. یعنی ان کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی جس وقت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے نکاح ہوا ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ قبل از اعلان نبوت 15 سال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد مبارک میں رہیں، اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال کا عرصہ، یعنی نبوت کے 10 سال بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. اس طرح کامل 25 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں، آپ کی وائیت میں، آپ کی زوجیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملے. اور پھر آپ کا یہ بھی بہت بڑا شرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن و حکم سے متعدد شادیاں فرمائی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نے 25 سال نبی پاک کی رفاقت، آپ کی معیت ایسی نصیب ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کہ بلا شرکت غیرے، جس میں آپ کے ساتھ اور حضور کی کوئی بیوی نہیں تھی، کوئی زوجہ مومنوں کی ماں اور نہیں تھی. تو 25 سال کا عرصہ جس ہستی کے ساتھ ایک نظر دیکھنے سے بندہ مومن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے، اس ہستی کے ساتھ جس کو کامل طور پر 25 سال کی رفاقت نصیب ہوئی ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ رفاقت بھی ایسی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں عسر میں یسر میں، یعنی تنگی میں آسانی میں، غربت میں مالداری میں، مشکل حالات میں یا آسان حالات میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے بھی جس اہلیہ کے ساتھ کبھی ناراض نہیں ہوئے. واہ سبحان اللہ. کامل طور پر اطاعت. اور پھر یہ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا شرف ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت طیبہ کا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام زندگی اپنی حیات مبارکہ میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو ان کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، سودا بن زمعہ، ان کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. پھر ہجرت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا. پھر دیگر آپ نے جو نکاح فرمائے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رفاقت کا، آپ کی محبت کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر یہ اثر تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب ذکر آتا تو آپ کی آنکھیں بھر آتی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایک جو معاصرانہ یا ایک رشتے کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کی بنا پر رشک آتا مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس تعلق پر. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ آخر اس عورت میں کیا بات تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنے اور رشتوں کے ساتھ منسلک کیا، تعلق آپ کا ہوا، تو اس کے باوجود آپ ان کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آپ نے ہمیشہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ذکر خیر فرماتے، اور دین اسلام کی ان کی جو خدمات تھی دین اسلام کے لیے ان کا تذکرہ فرماتے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں جو کچھ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یعنی اظہار محبت فرمایا، جس طرح طاعت کی، اور جس طرح اللہ تعالی جل شانہ کی کہ دین کو جس انداز سے سمجھا
اور دین اسلام کے لیے جس طرح آپ نے قربانی پیش کی اور دین اسلام کے لیے جو شدائد پیش آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ سب اپنے یعنی باوجود اس کے کہ آپ کی عمر اس وقت جو ہے بڑھاپے کی عمر تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک اس وقت بڑھاپے کی عمر تھی، یعنی آپ کی جو عمر مبارک تھی اس وقت وہ آخری عمر اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ایسی عمر مبارک میں جب انتہائی مصیبت آپ نے برداشت کی، یعنی 3 سال تک جو شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا اور محاصرہ رہا، انتہائی تنگی کا وقت تھا، تو اس وقت بھی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ یعنی مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 6 ماہ کے بعد جب کہ محاصرہ ختم ہوا تو 6 ماہ کے بعد جا کے آپ کا اس سے وصال مبارک ہوا ہے۔ تو آپ نے نہایت استقامت و جرت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، اور جتنی بھی سختیاں شدائد دین کے بارے میں پیش آئے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نہ صرف بڑے استقلال کے ساتھ صبر کے ساتھ ان کو سہا، سنا، دیکھا سب احوال کو، بلکہ آپ دین اسلام آپ کی یعنی دل میں اس طرح سرایت کر چکا تھا اور مستقیم تھا کہ آپ کو دین اسلام میں جو سابقون الاولون ہیں ان میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، اور دین میں جو اصحاب عظیمت ہستیاں ہیں ان میں ایک صاحبہ آپ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کیونکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے، یعنی تمام محدثین کرام، تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے اول اسلام لانے والی دین اسلام میں جن لوگوں نے بھی دعوت اسلام کو قبول کیا ان میں سب سے پہلی ہستی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، مردوں میں عورتوں میں سب سے پہلے، یعنی مردوں عورتوں میں جمع اگر کر کے بیان کیا جائے تو سب سے پہلی ہستی جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بچوں میں حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول المسلمین آپ کا خطاب ہے۔ اچھا، لیکن اس بات کو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا، اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس کو مفکرین کس نظر سے لیتے ہیں، یعنی جو تھنکر لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، وہ اس بات کو کس طرح لیتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ ایک دفعہ ارسطا تالیسی سوسائٹی لندن میں خطبہ آپ نے دیا جو چھپا ہوا ہے، اس خطبے کے اندر ایک جرمن مستشرق نے آپ سے یہ سوال کیا کہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں آپ کے پاس کیا عقلی دلائل کیا ہیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا، برملا آپ نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو عقلی دلائل یعنی وہی سے ہٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو ایک شخصیت جو ہے جس کی دیانت اور جس کی صداقت اور جس کی سچائی ایسی ہو کہ جس پر کلام کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ہر آدمی معترف ہو کہ وہ بندہ سچا ہے، حتیٰ کہ جو اس کے دشمن ہوں وہ بھی اس بات کے معترف ہوں کہ یہ بندہ سچا ہے، تو اس کی بات کو نہ ماننے کا ایک سچا آدمی جس کی سچائی اور جس کی دیانت اور جس کی صداقت پر، امانت پر ہر آدمی کو یقین ہو، اس معاشرے جس ماحول میں وہ ہو اس میں دشمن بھی اس کے جو اس کے نظریات کے دشمن ہو وہ بھی اعتراف کرے کہ بندہ سچا ہے، صادق و امین ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ ایسے شخص کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے، اور ایسے شخص کی بات کی تصدیق کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی بات پر بھی جھوٹ نہیں بولتا، سب لوگ متفق ہیں، تو اپنے رب کے بارے میں اور اپنے رسول ہونے کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ اتنی اعلیٰ بات کس طرح غلط وہ بیان کرے گا؟ اور دوسری بات، حضرت میں کال لے لوں، کافی دیر سے سید علی جان شاہ صاحب لائن پر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شہزاد بھائی، اور قبلہ شاہ صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب للہ میری آپ سے کوئی ضد نہیں ہے کسی بھی چیز کی، ہم ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم آپ کا ایز اے سادات ہونے کے بہت ادب کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے سرکار کے نظریات میں جو ایک ڈفرنس ہے اس کو سامنے لانے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں۔ تو سرکار اگر یہ بخاری شریف کی ایک روایت کو دیکھا جائے کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر پر غضبناک ہوئی فدق کے معاملے میں، اور سرکار نے قطع تعلق ان سے کر لیا اور مرتے دم تک ان سے پھر بات نہیں کی. تو اگر کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے اس صحابی کو کیوں نہیں مانا، تو میں تو یہ عرض کر سکتا ہوں ہاتھ باندھ کر کہ سرکار اس وجہ سے کہ مجھے جو خبر پہنچی وہ یہ تھی کہ آپ کی شہزادی کوینان جو تھی ان کو انہوں نے غضبناک کیا. تو یہی سوال اگر آپ سے رسول اللہ نے پوچھ لیا تو آپ کے پاس کیا جواز ہوگا؟ ایک بات. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے جب محمد بن ابو بکر کو نے جب انہیں خط لکھا تو انہوں نے جواب میں جو لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے علی کا حق چھیننے والے آپ کے والد ہیں، اور انہوں نے اس پر ایکا کیا حضرت ابو بکر اور عمر نے، اور ان کی بیعت کا مطالبہ کیا، مگر علی نے ان کو ٹال دیا اور پھر بیعت نہیں کی، اور ان دونوں نے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے. تو اگر کل مجھ سے رسول اللہ پوچھیں گے کہ تم نے ان کو کیوں نہیں مانا، تو میں یہ بات ان کو بتاؤں گا، آپ کے پاس کیا جواز ہوگا؟ شکریہ سرکار. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی شاہ صاحب. تو میں ہی عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خطبے میں دوسرا پوائنٹ جو بیان کیا وہ یہ تھا جی کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں جی اس کی سیرت میں کوئی کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اور اس میں ایک اس کی زندگی کا جو معیار ہے جی وہ اگر ایک جیسا نہیں ہوتا، جی یعنی اس کی پبلک لائف میں اور پرائیویٹ لائف میں جی اگر کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے اور اس کے بعد قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا سب کے سامنے، تو جو لوگ اس کی زندگی میں کچھ لمحات کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے تو وہ اس طرح اپنے آپ کو نبھا لیتا ہے، لیکن بیوی سے کبھی بھی وہ یہ ایسی بات نہیں چھپا سکتا. اگر اس کی زندگی کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور اس کی بات کا فرق ہے، دوگلا ہے کوئی بندہ، جی اور اس کی بیوی سے وہ بات چھپی نہیں ہوتی. علامہ نے باقاعدہ حوالہ دیتے ہوئے اپنے خطبہ میں یہ بات کہی کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اگرچہ وہ پبلک میں جتنے بھی مقبول ہو جائیں جی جی لیکن گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اب بیویاں ان کو نہیں مانتی. اور کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی رسالت پر عقلاً جو چیز مجھے سب سے زیادہ مجبور کرتی ہے کہ یہ رسالت ان کی سچی ہے اور یہ ہستی بھی سچی ہے، وہ سب سے پہلے ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ کی تصدیق ہے. اگر محمد رسول اللہ کی باتوں میں فرق ہوتا، خدیجۃ الکبریٰ کبھی بھی کلمہ نہ پڑھتی، اور کلمہ بھی پڑھنے سے پہلے جو تسلی کے لفظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو پہلی وحی کی آمد پر، جب پہلی وحی آپ پر آئی ہے غار حرا میں، اور جس کیفیت میں آپ گھر آئے ہیں، اور جو الفاظ مبارکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی کے وقت آپ کے سر انور میں، آپ کے بالوں میں ہاتھ سے کنگھی کرتے ہوئے، یعنی تسلی کے لیے آپ نے جو الفاظ مبارکہ کہے ہیں، علامہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت پکے دیانت والے، امانت والے، صدیق، صداقت والے نہ ہوتے تو کبھی خدیجۃ الکبریٰ اس طرح کی تصدیق نہ کرتی. اور تیسری بات بھی انہوں نے بڑی خوبصورت کہی کہ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کے دوست ابو بکر صدیق تھے، ان کی تصدیق بھی وزن رکھتی ہے، کیونکہ جو شخص جو ہے نا وہ بچپن سے کسی کا دوست ہوتا ہے، اس کے عیوب سے وہ آگاہ ہوتا ہے، اس کی شخصیت کی کمزوری سے وہ آگاہ ہوتا ہے. اگر محمد رسول اللہ کی شخصیت میں کوئی جھول ہوتا تو آپ کی بیوی اور بچپن کا دوست سب سے پہلے آپ کے حلقہ دائرہ اسلام میں اور آپ کے حلقہ غلامی میں داخل نہ ہوتے. ان کا داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صادق ہے، محمد رسول اللہ امین ہے. تو خدیجۃ الکبریٰ کا اسلام لانا یہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ زاویہ ہو کہ ہم سمجھ سکیں کہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کھلے دل کے ساتھ دعوت دین کو قبول کیا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی تھی، بلکہ اس لیے قبول کیا کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی جو یعنی شرف زوجیت حاصل کیا ہے، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و صورت کی خوبیاں جو ہیں ان سب کا دخل تھا. اور اسی طرح تدریجاً آپ دعوت دین کے قبول کرنے میں بھی آپ اولیت لے گئیں. سبحان اللہ. حضرت ہمارے ساتھ نیو کاسل سے فاروق بھائی ہیں. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام اور شہزاد بھائی آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے شاہ صاحب سے کہ کچھ لوگ آج کل 4 یاران نبوت ان کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کے سلسلے میں اگر شاہ صاحب کچھ فرمائیں کہ جیسے کہ نبی پاک نے کو فرمایا ہو کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے ان 4 کو چن لیا ہے میرے لیے مخصوص کر کے 4 کا لفظ بولا اور ان 4 کے نام بولے ہوں کہ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی پاک رضوان اللہ مجمعین. اس پہ اگر شاہ صاحب کچھ روشنی ڈالیں تو بڑی نوازش ہوگی اور اس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. فاروق بھائی جزاکم اللہ، آپ نے نیو کاسل سے کال کی، انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے. جی حضرت شاہ صاحب بہت ہی پیاری بات آپ نے کی کہ اگر ایک بندے کے متعلق جاننا ہے، پتہ کرنا ہے، تو اس کے جو ارد گرد لوگ، بالخصوص اس کی جو اہلیہ ہے اور اس کے دوست جو ہیں، جو بچپن کے دوست ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں اس شخصیت کے متعلق. تو آج کل میں بھی یہ بھی اگر اگزامپل آپ لینا چاہیں تو کسی کے متعلق بھی پوچھنا چاہیں تو اس کی اہلیہ جو ہوتی ہے یا اس کے دوست جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس شخصیت کا مالک ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بتایا. میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو کنٹینیو رکھیں. جی اب میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ اگر ایک صرف یعنی ان کی ہسٹری اور سیرت کے پہلو سے ہی ہم بیان کریں تو وہ بھی بہت ایک ضروری موضوع ہے، لیکن یہاں میں اس حوالے سے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ کامل 25 سال کا عرصہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس تعلق پر رہیں، اور اسی پر آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں آپ کا وصال شریف ہوا اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مزار اقدس کے سپرد کیا. یعنی یہ بہت بڑا شرف ہے نا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وفات پائی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کی ہے. تو زندگی کے آخری سانس تک انہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب تھی. اس لیے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ایسی ہستی ہیں اور ایسا مقام ہے ان کا کہ جن کے مقام و مرتبہ کا بیان قرآن مقدس فرماتا ہے. میں کال لے لوں پھر انشاءاللہ. آپ عرفان بھائی ہیں بلیک بن سے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا شہزاد بھائی ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا کرم ہے بھائی. جی شاہ صاحب سے بات کر سکتا ہوں میں؟ بالکل کر سکتے ہیں. جی شاہ صاحب ٹھیک ہو؟ اللہ کرم ہے، دعائیں. جی میرے تو دعا کرے تو میرے ابو تھے تاج افطاری تھا وہ جناب شاہ جی. اچھا یہ بعد میں بات کر لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ عرفان بھائی. اگر شاہ صاحب افطاری پر جانے لگے تو وہ تو بہت سی کس کس کو خوش رکھے اور کس کو ناراض کرے تو یہ بات ہو جاتی ہے. تو آپ کا یہ کہہ دینا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ شاہ صاحب یقیناً آپ کو دعا میں یاد رکھے. انہوں نے یہ شاہ صاحب بات کی کہ وہ فائدہ اٹھانا کہ آپ بلیک بن میں آئے ہیں تو دعوت دے دیں. جی بہت شکریہ، بہت محبت کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان کو والد صاحب بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سارے خاندان کو برکات عطا فرمائے. آمین آمین. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ گھر جو ہے نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی بڑی عظمت ہے. جی جی ظاہر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے امام ہیں، رسول اعظام کے امام اور قائد ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور علیہ السلام آپ کی حوالے سے جو نسبت اور شرف ہے وہ سب سے زیادہ ہے. یعنی سب انبیاء کے خاندانوں سے زیادہ شرف آپ کے خاندان کو حاصل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے خاندان تو وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن مقدس میں پوری پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں، نانیوں دادیوں تک کے تذکرے قرآن نے کیے ہیں. دیکھیے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کا ذکر ہو رہا ہے جی، آپ کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے خالو کا ذکر ہو رہا ہے، پورے خاندان کا. جی تو اسی طرح آل ابراہیم کا ذکر ہے، آل عمران کا ذکر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کا ذکر ہے، پوری صورتیں ان کے پورے قصے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس جو وحی جلی ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہدایت ہے اس امت کے لیے، اس کا ایک پسندیدہ موضوع ہے انبیاء کرام کی سیرتیں بیان کرنا، انبیاء کرام کی آل کی سیرتیں بیان کرنا. اس لیے کہ قرآن بنیادی طور پر ایک واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، موعظہ کی کتاب ہے، واعظ کی کتاب ہے اور نصیحت کی کتاب ہے. اور کسی بھی بات کو، نصیحت کو مثال میں بیان کرنا یہ سب سے انسب اور سب سے فوقیت والا ذریعہ ہے. جو لوگ بھی ابلاغ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی باتیں
ڈیلیور کرنا، آگے کوئی پیغام پہنچانا، ان کو پتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اشتہارات کی دنیا میں کوئی بات بھی کہنی ہو تو اس کا ایک ایگزامپل سامنے رکھ دیتے ہیں، ماڈل ایک دکھا دیتے ہیں، یہ جناب چیز ہے۔ تو قرآن مقدس بھی جو کوئی فلسفہ بیان کرتا ہے تو اس کو بطور مثال انبیاء کی صورتوں میں، ان کے خاندان کی صورتوں میں، ان کے ساتھیوں کی صورتوں میں وہ بطور مثال بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے نزدیک بھی، یعنی وحی ربانی میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہر جگہ قرآنی فلسفہ کو مثال کی صورت میں جب بیان کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی صورت میں ان کے واقعات، ان کی اولاد، ان کے گرد نواح جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، تو ان کی صورت میں قرآن مقدس وہ ان حکمتوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ انسانی ذہن کے بہت قریب ہے کہ ایسی بات کو بندہ جلدی سمجھ سکتا ہے۔ آپ کال لیں۔ حضرت ہمارے ساتھ محمد تنویر صاحب ہے برمنگھم سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تنویر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب ٹی وی کی والیوم بند کر دے بھائی۔ ناظرین جو بھی کالز کرتے ہیں پلیز ٹی وی کی پہلے والیوم بند کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کال کریں۔ شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سوال کریں۔ بس یہی دعا کے لیے عرض کرنا تھا اور شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت شکریہ تنویر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ بھائی، جزاکم اللہ۔ جی شاہ صاحب۔ تو اس لیے یہاں بھی آپ چونکہ وہی جب نازل ہو رہی ہے جی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حال میں صرف آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اس لیے آپ قرآن مقدس میں دیکھیں براہ راست ان کی عظمت و شان کے لیے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جی کہ نبی کی بیویوں کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے اور تم کسی کی مثل نہیں ہو اپنے مرتبے میں، اپنے مقام میں، سبحان اللہ۔ تو ان کی بے مثلیت کا بیان ہوا ہے، ان جیسا کوئی نہیں۔ اب دیکھیں بعض لوگ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل کہتے ہیں تو کچھ لوگ اس پر ہمارے ساتھ الجھ جاتے ہیں کہ بے مثل نہیں تھے، ان کے تو جسم میں خون مبارک جب زخمی ہوئے تو خون نکلا، کیا بے مثل نہیں تھے؟ جی جی، ان کے ہاتھ مبارک نہیں تھے؟ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ تو واضح طور پر کہا لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح بھی عورتوں میں سے، کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو تم بے شک، اے نبی کی بیوی ہو۔ تو کس وجہ سے وہ بے مثل ہو رہی ہیں؟ نساء النبی، واہ، اس اضافت کی وجہ سے، نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے وہ بے مثل ہو گئی سب عورتوں میں۔ تو جس کی طرف نسبت ہو جانے سے عورتیں بے مثل ہو جاتی ہیں، اس نبی کو بے مثل کہنا کیسے جائز نہیں ہوگا، اور یہ باتیں کرنے کیسی درست ہوگی؟ کیا ہم اپنی ماؤں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاؤں دوسری عورتوں سے زیادہ تھے یا ان کے ہاتھ دوسری عورتوں سے زیادہ تھے اس لیے ان کو بے مثل کہا گیا؟ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے کہا گیا، نساء النبی کہا گیا۔ نساء کی اضافت جو ہے النبی کی طرف ہے کہ نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے وہ بے مثل ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، تو جس ہستی سے تعلق ہونے کی بنا پر وہ بے مثل ہو گئی ہیں، وہ ہستی خود بے مثل ہے تو تبھی ان کی نسبت سے پھر یہ عورتیں بھی بے مثل ہو گئی ہیں نا۔ تو اس وقت سخت درجہ کی بے ادبی ہوتی ہے، اہانت ہوتی ہے اگر کوئی شخص اس قسم کی گفتگو اس وقت کرتا ہے کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل ہم کیوں نہیں ہیں، کیوں؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ انسان تو بندہ انسان ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وَالْيَاقُوتُ حَجَرٌ لَا كَالْحَجَرِ محمد بشر لا کالبشری، محمد بشر ہیں، اس کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن بشر کی طرح نہیں ہے۔ یہی تو ان کا کمال ہے، کیونکہ یاقوت جو ہے یہ بھی پتھر ہے، مگر سارے پتھروں کی قیمت یاقوت کی تو نہیں ہوتی نا۔ جی، یاقوت کو تو لوگ ایک ممتاز پتھر سمجھتے ہیں تو اس کی پھر قیمت ہے، ہر پتھر قیمت ہے۔ پتھر تو وہ بھی ہے جو سڑکوں پہ آپ ڈالتے ہو تو اس کے اوپر چلتے ہو، پتھر اگر یہ کہے کہ میں بھی یاقوت ہوں، میری بھی وہی قیمت لگے تو ڈھیروں پہ ڈھیر بک جاتے ہیں، اتنے میں جتنے میں ایک یاقوت کا ٹکڑا بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے شاعر نے بھی جو یہ بات کہی، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حق نہیں ادا کیا، لیکن اپنی طرف سے اس نے کوشش کی ہے۔ اسی لیے ان بے مثل عورتوں میں سے پہلی عورت جو ہے جن کو نساء نبی کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ آج کی ہماری ممدوحہ جن کی ہم تعریف میں رطب اللسان ہیں، کوشش کر رہے ہیں وہ ہستیاں آپ کا لیں۔ سبحان اللہ۔ محمد خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شہزاد بھائی، ہاؤ آر یو؟ جی الحمدللہ، ویری ویل، تھینک یو۔
I've just got a question, regarding what we called, like the title we have to call ourselves Brelvis Imam, Ahl Sunnat wal Jamaat. Sorry, say that again. Like, Ahl Sunnat wal Jamaat, we like to call ourselves Brelvis. Like, a lot of Ahl Sunnat wal Jamaat ulamas, they don't like to, put the title in Brelvis. They just want to be Ahl Sunnat wal Jamaat, Okay. Would you know if this is right or not? Because this now, Okay, if we get a chance in this program, inshallah, we will request Shah Sahab to answer that question. Okay? Thank you. Jazakumullah. Ji Shah Sahab. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی ایک تو آیت یہ میں نے سورہ احزاب سے پیش کی ہے کہ یہ ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. سبحان اللہ. بے شک مومنوں کی جانیں، یعنی جان جتنی ایک شخص کے قریب ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، قریب نہیں مانتے، تو ان کا کیا ذہن ہے اور کتنے خالی ہیں وہ روحانی طور پر. یعنی اندازہ کریں کہ اس اتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہیں کہ جو اللہ حکم الحاکمین نے ایک حقیقت کبریٰ حضور کے تعلق سے بیان فرمائی ہے قرآن مقدس میں، تو ان کے سینے اگر اس کو قبول کرنے سے تنگ ہیں تو کتنی بڑی نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں. کہ اور وہ مومن مسلمان جو اپنی جان سے بھی زیادہ حضور کو اپنے قریب جانتا ہے، کتنی بڑی دولت عظمیٰ سے بہرہ ہے، کتنی بڑی دولت اسے نصیب ہے کہ اپنے آقا کی حضوری میں جی رہا ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام کے قرب کی، اقرب ہونے کی اور حضوری کی کیفیت میں وہ جی رہا ہے، تو کس محبت کے ساتھ اور کس روحانی مرتبے کے ساتھ وہ جی رہا ہے. اور جس شخص کا سینہ اس سے خالی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر تک معاذ اللہ محدود ہیں اور ہماری جانوں سے ان کا کیا تعلق ہے، وہ کتنی بڑی محرومی کا شکار ہے وہ بندہ. اس کا خود اندازہ کر لے. قرآن مقدس کی یہ الفاظ مبارکہ ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مصطفیٰ علیہ السلام قریب ہیں. اور ازواجہ امہاتہم، ان کی جو بیویاں ہیں وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں. اچھا، اب اندازہ کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، احترام میں، درجہ میں، مقام میں ان کا درجہ ماؤں جیسا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، نکاح جائز نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ لا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا کا حکم مستقل الگ موجود ہے کہ ان کے ساتھ نکاح امت کا حرام ہے. یہ صرف اس وجہ سے ازواج امہاتہم نہیں کہا گیا. نبی پاک علیہ السلام کا قرب جو ایک مومن سے ہے نا، اس قرب کو روحانی اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ حضور اتنے قریب ہیں کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. تو اس شرف میں اور اس تعلق میں جو امت کے ساتھ سرکار کے ازواج کو حاصل ہے، ازواج مطہرات کو حاصل ہے، اس میں بھی اول درجہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. وہ مومنوں کی ماں ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے ان کے لیے جو لفظ بولا، میں صرف ایک مصرع کہا کرتا ہوں، الاما، پہلی ماں، کہف امن و اما، یعنی پہلی ماں جو ہے وہ مومنوں کے لیے جائے پناہ تھی. بلکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس وقت جو کیفیت تھی کہ جتنا بھی اسلام تھا، اسلام تو انہی چند افراد میں اس وقت محدود تھا کہ جو افراد دین اسلام میں ابتداء داخل ہو رہے تھے، جن میں اکثریت جو ہے وہ غلاموں کی تھی، غریبوں کی تھی. تو جن لوگوں کو اسلام کی دعوت نصیب تھی وہ پورے اسلام کے لیے کوئی جائے پناہ تھی. اگر کاف تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ مکان تھا. اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ امکنہ میں، مکانوں میں، یعنی اگر صرف مکان کی نسبت سے دیکھا جائے گا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مکان جو ہے وہ اس سرزمین کا سب سے مقدس مکان ہے. یعنی کعبۃ اللہ کی الگ عظمت ہے، وہ الگ مقام کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کی رہائش کے جو مکانات ہیں ان میں سیرت نگار حضرات متفق ہیں اس بات پر کہ
کہ مکانوں میں سب سے بڑا مکان جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کا مکان ہے، جس میں کہ آپ کی ساری اولاد بھی پیدا ہوئی، فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی ہیں، حضرت سیدہ زینب پیدا ہوئی ہیں، سیدہ رقیہ پیدا ہوئی ہیں، سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی ہیں، حضرت سیدہ طاہر پیدا ہوئے ہیں، حضرت قاسم پیدا ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی وہ ساری نور والی اولاد جس مکان میں پیدا ہوئی ہے، اور جو مکان مرکز اسلام تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دیتے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں رہتے ہوئے وحی کی ابتدا ہوئی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کا وہ مکان حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مکان تھا، اور وہی دار الضیافت تھا، وہی دار النبوت ہے جس میں کہ نبوت جو ہے اس کی دعوت کا کام ہو رہا ہے۔ تو وہ گھر جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ اس لیے ایک آپ کے مقام عالی پر اور آپ کی نسبت پاک پر جو ہے قرآن مقدس کی یہ آیت بھی شاہد ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اس شرف و کمال سے بھی سب کو حظ وافر نصیب ہے کہ آپ نبی پاک کے اہل بیت ہیں۔ حضرت اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے، لیکن چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کی گفتگو کے لیے، کیونکہ اتنی ماشاءاللہ خوبصورت اور معلوماتی گفتگو آپ کر رہے تھے، اس لیے بریک بھی ذرا تاخیر اس میں کر دیے، تو کیونکہ بریک بھی بہت ضروری ہے۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیملی اینڈ کمپینینز پروگرام، اور الحمدللہ آپ کے بہت سے کالز بھی ہمارے پہلے سیگمنٹ میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور شاہ صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ کمپلیٹ کر رہیں۔ تو کچھ ٹیکس بھی آئے ہیں سوال، انشاءاللہ وہ بھی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو شاہ صاحب قبلہ بریک سے پہلے آپ نسبت کی بات کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اس بات کو اگر آپ کنٹینیو کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نسبت سے کہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اسی مناسبت سے جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کرتے تھے کہ اولا بالمومنین من انفسہم اور ازواجہ امہاتہم، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ قرات فرماتے تھے کہ وہ ان مومنوں کے باپ ہیں، یعنی حضور مومنوں کے روحانی باپ ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ تو یہ ہے نسبت، اور امہات المومنین کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کے مومن امتیوں کا تعلق ہے، وہ بیٹے ہیں اور ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ قرآن مقدس یہ بیان کر رہا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مقدس میں ازواج مطہرات کو اہل بیت فرمایا، اتنا بڑا مقام اور شرف ان کو عطا فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت نبوت اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تم سے پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ غور فرمایا جائے کہ یہ آیت کریمہ احکام خاص جو اہل بیت اطہار کو دیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت ہمارے ساتھ عمر بھائی ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا میں پیر صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی آپ نے ٹی وی کے والیوم بند کر دے بھائی۔ ٹی وی کے والیوم بند کر دے۔ جی السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب وہ کیا نام ہے، آپ سب کو کافر بلا، کال ڈراپ ہو گئی ہے، جی پھر ٹرائی کرنا، بہت شکریہ۔ جی شاہ صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق اگر آپ دیکھیں اس سے پہلی آیات اور اس سے بعد کی آیات میں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو یہ شرف جو نصیب ہوا اس آیت کریمہ میں جو کچھ ان کے لیے عطا فرمایا گیا ہے
وہ ان کا مقام ہے اور رب تبارک و تعالی جل شانہ ان کو تسلی عطا فرما رہا ہے. ان تمام ارشادات عالیہ کے بعد، ان ڈیوٹی کے بعد، ان فرائض کے بعد جو ان کے ذمہ لگایا جا رہا ہے، اس کے بعد بطور نتیجہ ان کو یہ شرف عطا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو جتنا بھی پابند کر رہے ہیں کہ خواہشات نفس کو آپ ترک کریں جی، اور آپ کبھی بھی اپنی خواہشات کو یا دنیا کی زیب و زینت کو، اس کے خیال کو اپنے قریب نہ آنے دیں. یہ قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یہ پورا پیچھے جو رکوع ہے نا جی، جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہاں سے ازواج مطہرات کی ڈیوٹیاں بیان ہو رہی ہیں. صحیح. اور پھر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تقوی اور طہارت کے اسی معیار پر ہونا چاہیے جس مقام پر آپ کے مالک اور آپ کے زوج یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اسی تقوی اور طہارت کے معیار پر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، تو پھر آپ کے آخرت میں درجات ہیں. ہمارے ساتھ دوبارہ سید علی جان شاہ صاحب وہ تشریف فرما ہوئے ہیں لوٹن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں قبلہ شاہ صاحب کو دوبارہ السلام علیکم. جی قبلہ شاہ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے شروع میں یہ کہا تھا کہ بی بی سرکار کی ولادت سے لے کر شہادت تک، یہ شہادت کے اسباب پر اگر شاہ صاحب تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ شہادت سرکار کی کیسے ہوئی. تو دوسری بات یہ میری سمجھ میں شاہ صاحب یہ نہیں آتی کہ جب سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کعبے کو جائے امن قرار دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ اس میرے گھر کو پاک رکھو، وہاں بھی طاہرہ کا لفظ ہے. تو اس آیت تطہیر میں بھی جو طاہرہ کا لفظ ہے وہی طاہرہ کا لفظ ہے. تو اس کے معنی وہاں پاک رکھنے کے، کعبے کی وجہ سے پاک رکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں یہ ہے کہ دور کر دے یا پاک کر دے. تو نعوذ باللہ اس سے اگر گستاخی نہ ہو پاک کا ہستیوں کی شان میں، تو اس سے پہلے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ پاک نہیں تھے. تو کعبے سے وہ افضل ہے کیونکہ ان کی شان جو ہے وہ کعبے سے کہیں زیادہ ہے. کعبے کی عظمت انہی کی وجہ سے. اگر کعبہ پاک ہے تو وہ پہلے ہی سے پاک کیوں نہیں؟ ایک سوال. تو دوسرا میرا سوال یہ آپ سے یہ ہے شاہ صاحب کہ حدیث قدسی میں، جو حدیث قدسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہا کہ اگر ان 5 ہستیوں کو میں نہ پیدا کرتا تو کائنات کو میں نہ پیدا کرتا. پورے قرآن میں آپ حافظ ہیں، مجھے کہیں نظر یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہو. تو پھر رشتہ بھی سرکار سے جوڑا ہے. جان شاہ صاحب یہ حدیث جو ہے نا اس کا حوالہ دے دیں ذرا. سرکار حدیث قدسی ہے، حدیث قسام ہے، یہ آپ کو مل جائے گی. نہیں وہاں نہیں ہے. نہیں ہے، حدیث قسام ہے سرکار. نہیں یہ آپ فرما رہے ہیں 5 کو پیدا نہ کرتا تو کسی کو نہ پیدا کرتا. یہ حدیث کا حوالہ ضرور دیں آپ. حدیث قسام میں یہ نہیں ہے. حدیث قسام میں سرکار یہ آتا ہے. حدیث قسام میرے سامنے پڑی ہے، میں پچھلی گفتگو میں پوری پڑھ کے سنا چکا ہوں. یہ اس وقت بھی جامع ترمذی، بخاری شریف سب کتابیں میرے پاس ہیں. آپ اپنی کتاب میں سے اگر حوالہ دینا چاہتے ہیں تب بھی حوالہ ضرور چھوڑے کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہے. ایک منٹ سرکار اگر مجھے دیں تو میں آپ کو. ٹھیک ہے. کتاب پہلے کھول کر رکھا کریں کیونکہ یہاں پر ٹائم بہت پھر ویسٹ ہوتا ہے. وہ بات یہ آپ کی ٹھیک ہے. نہیں، جب بھی آپ بات کریں تو آپ حوالہ تو ساتھ جو ہے وہ رکھا کریں نا. کتاب پہلے نکالا کریں، پھر جو ہے کال کیا کریں، پھر جو ہے بات کیا کریں. تو اس میں یہ ہوگا نا کہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا تو یہاں بہت قیمتی ٹائم ہے. میں بہت قیمتی ٹائم ہے، میں یہ بات کریں. آپ اگر حوالہ ہے تو چلو میں پتہ کیا کرتے چلو اس بات پہ کہ اگلے ہفتے میں آپ کو حوالہ دے دوں گا. چلو کوئی تو یہ بات یہ ہے کہ سرکار فاطمہ الزہرا سے رشتہ جوڑا ہے. اب پہلے بھی آپ نے سوال کیے ہیں، ابھی بھی کیے، تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات وہ دیے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کا بےتابی سے انتظار کریں گے کہ آپ حوالہ بھی لے کر آئیں گے اور پیش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی شاہ صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ
قرآن پاک کی پوری جو پورا رکوع ہے جی اس آیت کریمہ سے قبل کی 6 7 8 آیتیں جی اور بعد کی آیتیں، اس میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا ازواج مطہرات سے خطاب فرما رہا ہے. اور ابھی یہ جو آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں شاہ صاحب نے ابھی جو کال کی ہے، جی شاہ صاحب سے زیادہ میں ایسے لوگوں کو بادشاہ کہنا پسند کرتا ہوں کہ مطلب بادشاہ ہوتے ہیں نا جو مرضی کہہ دے، اس انداز سے بات کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پلیتی کو دور کر دے. ہم کہہ رہے ہیں یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. لیذھب عنکم الرجس کے لفظ جو ہے وہ کیا ہم سنیوں نے ڈال دیے قرآن میں کہ تم سے لے جائے وہ پلیتی کو؟ یہ قرآن کے اپنے لفظ ہیں. ٹھیک، یہ پلیتی تم سے لے جائے صحیح. اور تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے جی، یہ الفاظ مبارکہ. یا اب وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں یہ ہے کہ آپ پاک رکھیں بیت اللہ شریف کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی، تو پاک رکھنے کی ڈیوٹی لگائی گئی نا کہ اس کو آلودہ نہ ہونے دیں. کہ مشرک آتے ہیں تو پھر اس کو اس میں گندگی رکھ دیتے ہیں، اس میں لا کر وہ بت رکھ دیتے ہیں. پھر حضور نے بھی پاک کیا ہے کعبے کو، نبی پاک علیہ السلام نے بھی پاک کیا نا. تو یہ ڈیوٹی ہے، آل ابراہیم کی ڈیوٹی ہے یہ کہ حاجیوں کے لیے، وہاں عمرہ طواف کرنے والوں کے لیے وہ کعبہ کو پاک رکھیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے آل محمد کریم کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی پاک فرما دیا. ٹھیک ہے جی، پاک فرمایا اور یہ نعمت بیان فرمائی، اور پہلے ایک ایک پلیتی کی نشاندہی فرما دی کہ ان کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دینا. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا. اگر دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کا تمہیں خیال ہے تو پھر رسول اللہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ دنیا لے جاؤ ان سے. اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھنا ہے تو پھر تمہارا اجر آخرت میں ہے. تو تقوی اختیار کرو، زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو. یعنی اقیمن الصلاۃ آتین الزکاۃ اطیعن اللہ ورسولہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اب فرمایا گیا یہ احکام جو اتنے تمہیں دیے جا رہے ہیں مخاطب کر کے، یا نساء النبی یہ الگ کہہ کہ تمہیں مخاطب کر کے دیے جا رہے ہیں، اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب بھی پلیتی نہیں آنے دینا چاہتا، تم سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. تو یہ ازواج مطہرات اس کا مصداق ہیں اس آیت کریمہ کا. اس لحاظ سے ازواج مطہرات قرآن کی روشنی میں اولاً اہل بیت ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کا خاندان ہے، وہ بھی اہل بیت ہیں. جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہیں. وہ آل عقیل بھی ہیں، آل جعفر بھی ہیں، آل عباس بھی ہیں، آل علی بھی ہیں. یہ سب اہل بیت اطہار ہیں کیونکہ ان پر نبی پاک علیہ السلام نے صدقہ حرام کیا ہے. ہمارے ساتھ صادق علی صاحب ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ ورحمۃ اللہ. جی جناب میں ایک سوال پوچھنا سی. جی پوچھیں. کہ زکات دے دی زکات یا مطلب آپ وائی کیو اے کے پروگرام میں کال کریں بھائی، 5 بجے انشاءاللہ ہمارا لائیو وائی کیو اے پروگرام ہوگا، اس میں کال کریں، انشاءاللہ زکات کے حوالے سے بتایا جائے گا. بہت شکریہ. جی شاہ صاحب. جی تو اس لحاظ سے ازواج مطہرات اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ازواج مطہرات کے لیے وہ ازواج ہی کے لفظ وہاں موجود ہیں، ان پر درود شریف پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے. ازواج پر درود شریف پڑھنے کی، جہاں اہل بیت کا لفظ ہے وہاں صراحتاً بھی ازواج کا لفظ بھی شامل فرمایا. ازواج مطہرات پر بھی درود شریف پڑھا. اور پھر دیکھیے ان کی شان اقدس کو، ہم جو ازواج کو مطہرات کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جو ہے اس آیت پاک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طہارت عطا فرمائی ہے. ان کا بڑا بلند رتبہ ہے، بلند مقام ہے، اس وجہ سے ہم ان کو اطہار کہتے ہیں. اور ازواج کو جب ان کا ذکر پاک کرنا ہوتا ہے تو مطہرات کہتے ہیں. مطہرات کا مطلب ہوتا ہے بہت پاکیزہ، بہت پاکیزہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پاکیزہ فرما دیا. تو یہ یطہرکم تطہیرا کی جو آیت ہے یہ نبی پاک کی بیویوں کے پاک ہونے کی دلیل ہے. حتیٰ کہ وہ کس طرح پاک ہیں اس کا آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ عملاً اصلاً وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو
دین کی طرف لگا دیا. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بہا واہلھا، کہ تقوی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اتار دیا کہ رب تعالیٰ جل شانہ قرآن میں فرماتا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ اے حبیب ہم نے طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں رکھی ہیں. تو آپ سے بڑھ کر جب دنیا میں طیب کوئی نہیں تو آپ کی عورتوں سے بڑھ کر طیبہ عورت کوئی نہیں دنیا میں. تو ان طیبہ میں جو جوڑا رب تعالیٰ نے بنایا اس طیب کے لیے جو اطیب ہے، سب سے بڑا طیب و طاہر ہے، اس کے لیے جو جوڑا بنایا، تو سب سے پہلی عورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا جس کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کا بھی آپ مصداق ہیں. اور پھر قرآن مقدس میں جو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب ارشاد فرما دیجئے اپنی امت سے کہ میں تم سے کوئی اجر جو ہے رسالت کے امور پر اور تبلیغ احکام پر اور اس کے لیے جو شدائد میں نے جھیلے ہیں اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن صرف تم سے محبت کا سوال ہے، مودت کا سوال ہے میرے قرابت داروں کے لیے. تو یہاں مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ ذوی القربہ میں آپ کی ازواج مطہرات داخل ہیں، بلکہ اگر سوچا جائے تو ازواج مطہرات جو ہیں وہ آپ کی اولاد پاک سے بھی پہلے ذوی القربہ میں داخل ہیں. ہمارے ساتھ مانچسٹر سے کال ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. خادم حسین صاحب. خادم حسین اور قبلہ حافظ صاحب کو بھی میرا مؤدبانہ سلام ہو. تو گزارش ہے کچھ عالم دین سے سیکھنا. یہ قرآن کی بھی نص ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کچھ نہیں آتا تو کچھ پوچھ لو صاحبان علم سے. ضرور پوچھیں. جی عرض یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی، وہ مکمل جواب نہیں مل سکا تھا. تو بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اور کتیبیہ نے امامت و سیاست میں بھی اس کو تعریف کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 6 مہینے تک در حجرہ سیدہ فاطمہ پر صبح کی فجر کی نماز پر آتے تھے. سلیمان فارسی آگے ہوتے تھے اور وہ جھاڑو دیتے تھے اور حضور فرماتے تھے کہ یا اہل البیت النبوت مہدن الرسالہ مراتن انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کسی جھوٹی روایت سے جناب شاہ صاحب یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول پاک نبی کریم ایک دفعہ بھی ازواج کے دروازے پر جا کر یہ عمل کیا ہو. یہ ذرا مجھے سمجھا دیں کہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیونکہ جو رسول کرتا ہے وما ينطق ان هوى الا وحی یوحی کے مصداق کے ساتھ فی امان اللہ. بہت شکریہ خادم حسین صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. کچھ سمجھ خدا کی طرف سے ہی جو ہے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ضرور جو ہے کسی نہ آپ کو بھی آئے گی انشاءاللہ. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ آیات جو ہیں اپنے سیاق و سباق میں ما قبل ما بعد کی آیات میں ہر وقت مخاطب کر رہی ہیں ازواج مطہرات کو، سیاق میں بھی سباق میں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. تو اس کے اندر لوگ مختلف کلام کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی شروع ہو گیا جیسا خادم صاحب نے بھی کیا ہے کہ آیت پڑھی، حالانکہ یہ کسی بھی معتبر حدیث میں اس قسم کا کوئی مضمون جو ہے نا وہ بیان نہیں ہوا، کیونکہ اہل بیت اطہار کو معدن رسالت کہنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ تو معدن ہو سکتے ہیں اہل بیت کے. اہل بیت کس طرح معدن ہیں کہ ان کے گھر کے سامنے کہیں کہ رسالت کا خزانہ یہ ہے، یہاں سے رسالت نکلی ہے. جی جی تو یہ بات تو درست ہی نہیں ہے. تو
مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کس گھر میں آیت نازل فرمائی، اسی سے مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے. صحیح. تو جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ابو سلمہ کی روایت بھی ہے اور زید ابن ارقم کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتی ہے کہ یہ فی بیت ام سلمہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرما رہے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ بعد میں بلایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت فاطمہ الزہرا کو، سرکار کو، حضرت مولا پاک کو اور حضرت امام حسن پاک کو، امام حسین پاک کو بلایا اور ان پر چادر اڑائی. چادر اڑائی تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، کہ تو پہلے ہی اس مکان والی ہے جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہتے ہیں جی کہ ازواج کے اجروں پر آیت کیوں نہیں پڑھی انہوں نے؟ بھائی ازواج کے اجروں پر آیت رب نے پڑھ دی، کیونکہ رب نے جن اجروں پر آیت نازل کر دی ان پر پڑھنے کی تو ضرورت کوئی نہیں تھی، اور جن کو شامل کرنا تھا رسول اللہ نے اہل بیت میں ان کو کر دیا. تو اس کا کب کوئی انکار کرتا ہے کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ وہ بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں، اہل قصاء ہیں، وہ اہل بیت ہیں، ذوی القربہ میں ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. ظلم یہ ہے کہ جن پر یہ آیت خدا نے نازل کی ان کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ ازواج مطہرات ہیں. بیویاں پاک ہوں گی تو بیٹیاں پاک ہوں گی نا. بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تو ہم شان بیان کر رہے ہیں اس وقت. حضرت خدیجہ الکبریٰ ماں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بیٹی ہیں. اب ظلم یہ ہے کہ اس ماں کے لیے یہ شان کے منکر ہیں جن کے وجود اقدس کا حصہ ہیں فاطمہ الزہرا، انہی کے دودھ پر پلی ہیں اور کسی کو دودھ بھی نہیں پلانے دیا حضرت خدیجہ نے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مکے والوں کے رواج کے مطابق کسی دائی کو بھی نہیں دی، خود پالی ہیں، اپنے دودھ پر خود دودھ پلایا حضرت بی بی پاک کو، گھر میں خود پالا پوسا. تو ہم تو یہ صرف اپیل کرتے ہیں لوگوں سے، کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. سمجھ آنی چاہیے. اگر حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام سمجھو تو ان کی ماں کا مقام بھی سمجھو. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ازواج مطہرات میں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ذوی القربہ میں ہیں، اہل بیت اطہار میں ہیں، اور حضرت خاتون جنت کی ماں ہیں، حسنین کریمین کی نانی ہیں، اور آپ سابقون الاولون میں سے ہیں. سبحان اللہ. بے شک سابقون الاولون میں سے ہیں. سبقت ہے آپ کو اسلام میں. آپ ہی دین اسلام کے لیے اولین خلق، بلکہ آپ کے لیے تو تمام مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ جیسا قرآن مقدس نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے دین اسلام کے لیے خرچ کیا اور مشکلات جھیلی. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے سب سے پہلے خرچ کیا، انفاق کیا آپ نے، اور مشکلات جھیلی. 3 سال تک وہ بائیکاٹ بھی برداشت کیا. شیب ابی طالب میں جا کر آپ معصور رہی ہیں. جی حضرت میں کال لے لوں انشاءاللہ. کافی دیر سے ہمارے ایک بھائی ہولڈ پانے. جعفر خان صاحب ہیں بریڈ فورٹ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شوکت خان بول رہا ہوں جی بریڈ فورٹ سے. شوکت خان صاحب جی. قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام. وعلیکم السلام. حضور کے مسئلہ پوچھنا تھا کیونکہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، تو دن کو میں کام پہ ہوتا ہوں تو میں قرآن پاک. اب ایسا کریں بھائی آپ 5 بجے کے بعد کال کریں. میں معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمارا ٹاپک کے حوالے سے یہ پروگرام چل رہا ہے، تو 5 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک انشاءاللہ العزیز وائی کیو کا لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس میں آپ کال کریں. بہت شکریہ. اور میں جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو گفتگو ہے شاہ صاحب فرمائیں اور ٹاپک کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی فقہی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ 5 بجے کریں. لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جی شاہ صاحب کے لیے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام درجات، جی یہ تمام مراتب جی ان کو حاصل ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو. جی اور ان حضرات کا پتہ نہیں یہ سوچ کہاں سے رکھتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت کی شان جو ہے وہ ہو، اور ان کی والدہ کی اگر شان بیان کی جائے تو اس سے شاید ان کی شان میں کمی آتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مقامات عالیہ جتنے بلند و بالا ہوں یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت ہے، حضرت خاتون جنت کی عظمت ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو مقامات اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ان کو عطا فرما چکا ہے، دنیا اس کا انکار بھی کرے تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی.
کیونکہ یہ تو اتنی آیات بینات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وحی الہی ہے ان کے لیے، ازواج امہاتہم کی وحی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی وحی ہے ان کے لیے، اور پورے آیت کے سیاق و سباق سے آیت کریمہ کو پڑھیں اور دیکھیں، اور پھر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو یہ حکم شامل نہیں، جن کے اعمال کا نتیجہ ہے یہ صحیح، تو عمل وہ کریں اور اس کا نتیجہ اور اعزاز کسی اور کو نصیب ہو جائے. یعنی جن پر ڈیوٹیاں ہوں گی، فرائض ہوں گے، ان کو شرف بھی تو انہیں کو حاصل ہوگا جو اس کے نتیجے میں حاصل ہوگا، کہ یہ کوئی اور کام ہے کہ امتحان اور دے گا، رزلٹ کسی اور کو نصیب ہو جائے گا. پوری آیت کریمہ میں پچھلے رکوع میں فرائض ان کے بیان ہو رہے ہیں، پابندیاں ان پر کی جا رہی ہیں، اعمال ان کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، بعد کی آیت میں بھی اعمال ان کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، اور جب درمیان میں نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ پر فرائض کیے گئے ہیں، آپ کو تنگ کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد آپ کو پاک کرنا ہے، کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے اس وقت کہیں وہ شامل ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ اس سے بڑی بھی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے کہ پورا کورس بیان کر دیا جائے اور اس کا کامیابی کے وقت، رزلٹ کے وقت وہ کسی اور کا نام چھاپ دیا جائے اس پر. صحیح. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس وحی کے شارح ہیں اور اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں، اور آپ نے اپنی اولاد پاک کو اور خاص طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، حضرت خاتون جنت کو، حضرت امام حسن پاک کو، امام حسین پاک کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، اور یہ بالکل درست ہے. حتیٰ کہ یہ صرف خون کی بھی بات نہیں، نبی پاک کا تو اتنا اختیار ہے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہ خون ہے، نہ عرب ہے، نہ حجازی ہیں، وہ فارسی ہیں. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، اور خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ان کی جو روایت ہے اصول کافی کے اندر موجود ہے، محمد بن یعقوب کلیلی نے اس کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ سلمان فارسی تو علماء میں سے ہے. تو پوچھا گیا جی وہ کس طرح علماء ہیں؟ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ وارثان علوم نبوت جو ہے وہ اہل بیت ہے. تو فرمایا پگلو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہے، اسی لیے میں اس کو علماء میں سے کہتا ہوں کہ وہ علماء ہے اور وارث علوم نبوت ہے سلمان فارسی. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسے اہل بیت میں شامل فرمایا تو وہ عالم ربانی بھی بن گیا. یہ باقاعدہ محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت ہمارے ساتھ کیتھلی سے ہمارے ایک بھائی ہیں. جی السلام علیکم محسن بھائی. جی ہلو، کیتھلی نہیں، ملٹن کینز. سر ملٹن کینز. جی ہاں جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دونوں کو سلام. چھوٹی سی بات، جیسے عالم نے کہا ہے آپ کے، مجھے نام نہیں معلوم، سوری. کس کا؟ عالم صاحب جو بیٹھے آپ. جی پیر سید عرفان شاہ صاحب. عرفان صاحب جی جی. انہوں نے ابھی فرمایا کہ جی چادر کے نیچے لیا. جی جب حضور نے چادر کے نیچے لیا، اس کا مطلب جو چادر تھی وہ حضور کے اوپر بھی ہوتی نا. جی اس کو یعنی کہ اگر اس کو صرف عقل کے حساب سے لیا جائے، اور جو ہسٹورین نے لکھا ہے اس کو چھوڑ دیں فور سیکنڈ، عقل کہتی ہے جب حضور نے چادر اپنے اوپر بھی لی تو جو اہل بیت والے تھے وہ چادر کے نیچے تھے، جس میں حضور بھی شامل ہیں. اس کا مطلب کیا حضور نعوذ باللہ کیا حضور پہلے خیر پہ نہیں تھے؟ آف کورس حضور تو ہمیشہ ہی خیر پہ تھے، بٹ جو چادر کے نیچے آئے تو دکھا دیا حضور نے کہ یہ جو چادر کے نیچے ہیں ان جیسا نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی عظمت ہوگی. اب یعنی کہ حضرت خدیجہ کہ بہت ہم احترام کرتے ہیں، حد سے زیادہ احترام کرتے ہیں. بہرحال پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیں، کہہ دیتے ہیں وہ تو. میں تو ان کو بہت کچھ کہتا ہوں، ان سے بہت مدد کہیں نا، پھر کہیں نا رضی تعالیٰ علیہ السلام کہیں آپ، بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نا. نہیں، حضرت خدیجہ کو تو میں علیہ السلام کہنے کے لیے تیار ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ان کا درجہ میرے لیے بہت بلند ہے. بہرحال ٹھیک ہے، جب حضور نے ان کو اہل بیت میں نہیں شامل کیا جی تو وہ اہل بیت میں نہیں ہے، کیونکہ صرف حق اللہ نے شامل کیا نا. میں کہتا ہوں کہ یہ پورا رکوع تو پڑھ کے دیکھو نا محسن صاحب. مولانا صاحب تھوڑا سا بہت شکریہ محسن بھائی. اب اس جو آپ نے یہ بات کی ہے اس کا ابھی ذرا کھلے دماغ سے جو ہے یہ جواب بھی سنیں. جی شاہ صاحب. میں یہی بات بار بار دہرا رہا ہوں، اور یہ خام خواہ کا ایک جو ہے نا جی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ پورا رکوع شروع کہاں سے ہوا ہے؟ قل لازواجک کا.
یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں سے. پھر دوسرے مقام پر یا نساء النبی لستن کا، اسی سے اگلی آیت میں یا نساء النبی من یات منکن، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. تین مرتبہ ان کو اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں ارشاد ہو رہا ہے قل لازواجک، اے محبوب فرما دیجئے اپنی بیویوں سے. اب اس کے بعد بھی کچھ شک رہ جاتا ہے. تمام احکام ان کو فرمائے جا رہے ہیں. اب یہ جناب چادر تو اس لیے دی کہ اگر چادر میں حضور نہ لیتے تو وہ اہل بیت نہ ہو سکتے. صحیح. کیونکہ وہ تو اہل بیت تھے حضرت علی المرتضیٰ کے. چادر اس لیے نہیں لی کہ ان کے بغیر کوئی اہل بیت نہیں. چادر اس لیے دی کہ اگر چادر میں حضور نہ لیتے تو وہ اہل بیت ہوتے حضرت مولا علی کے. نبی پاک کے اہل بیت نہ ہو سکتے کیونکہ حضرت علی پاک کا تو گھر الگ تھا. اپنے گھر میں بلا کر چادر اس لیے دی کہ ان کو علی کے گھر والے سمجھ کر میرے اہل بیت سے نکال نہ دینا، یہ میرے اہل بیت ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس سے یہ اندازہ کرنا کہ جو چادر میں نہیں وہ اہل بیت نہیں. تو میں پوچھتا ہوں پھر کہ جو اگر وہ چادر میں جو نہیں وہ اہل بیت نہیں تو حضرت عقیل پر صدقہ کیوں حرام ہے؟ حضرت جعفر پر صدقہ کیوں حرام ہے؟ حضرت عباس اور ان کی آل پر صدقہ کیوں حرام ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری اولاد پر جو حضرت فاطمہ زہرا سے نہیں ان پر بھی صدقہ حرام ہے. تو کس لیے صدقہ حرام ہے ان پر جو چادر میں نہیں آئے؟ امام حسن پاک حسین پاک تو چادر میں آئے ہیں. صحیح. عباس علمدار تو چادر والے نہیں ہیں نا. صدقہ ان پر بھی حرام ہے. ٹھیک. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ارشاد ہے کہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ صدقہ حلال نہیں ہے محمد کے لیے بھی آل محمد کے لیے بھی. اور جب اس کی تشریح پوچھی گئی ہے کہ کون کون ہے جن پر حلال نہیں ہے تو فرمایا عقیل والوں پر بھی نہیں، جعفر والوں پر بھی نہیں، عباس والوں پر بھی نہیں، علی والوں پر بھی نہیں. تو اگر وہ لوگ اہل بیت نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نکلا چادر میں نہیں وہ اہل بیت نہیں. تو یہ عجب نتیجہ ان لوگوں نے نکالا. یہ نتیجہ نکالنے سے قرآن پاک کا مضمون سارا سیاق و سباق اس کا ختم ہو جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں بار بار یہ بات پوچھتا ہوں کہ جن کے ذمے ڈیوٹیاں ہیں اور ان کو انعام دیا جا رہا ہے، انعام کے وقت ان کا نام جو نکالا جا رہا ہے یہ کیوں، یہ آخر کس وجہ سے نکالا جا رہا ہے؟ کوئی ایک آیت ایسی بتائی جائے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ اہل بیت نہیں ہیں. بیت ان کا اور اہل وہ. اور پھر دیکھیں آپ تو میں کال لے لوں پھر انشاءاللہ آپ کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد تنویر برمنگھام سے شاہ صاحب سے بات. جی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں مدبانہ سلام عرض کرتا ہوں اور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ میں یہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں یہ گندی ذہنی ہیں. بھائی اس طرح کی بات جو ہے ٹھیک ہے، وہ ایک ہمارا یہ پروگرام ہے اور اس پروگرام کے اندر ہر ایک بندے کو حق ہے وہ کال کرنا چاہے تو کال کر سکتا ہے، کال کرے اور سوال کرے انشاءاللہ العزیز. اس سے دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں نا. دیکھیں نا ابھی دو تین کالز آئے ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہے. تو یہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھی جو عام لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ اضافہ ہوتا ہے کہ اور ان کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے واقعے کے پروگرام میں یہ بہت سے سوال آتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں، بار بار یہ سوالات اور اس طرح کے جو ہے سوال آتے رہتے ہیں. تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات جو ہے وہ اب آ گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں. تو شاہ صاحب انشاءاللہ العزیز ان کے جواب دے رہے ہیں. آپ کو کچھ زیادہ اس طرح جو ہے اپنی روزہ بھی ہے اور زبان کو جو ہے گندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے شاہ صاحب ڈیل کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی شاہ صاحب. جی تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مقدس میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. شاہ صاحب سوری میں پھر آپ کو روک رہا ہوں، بریک کے طرف جانا ہے انشاءاللہ. بریک کے فوراً بعد جو ہے ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا. تو ہماری تقریباً بریک کے بعد تقریباً 15 منٹ کے لیے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے انشاءاللہ لائنز اوپن رہیں گی. تو جس کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو وہ انشاءاللہ وہ کر سکتا ہے. چھوٹے سے بریک کے ملتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد السلام علیکم. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فون لائنز ابھی بھی آپ کے لیے اوپن ہیں. تقریباً ہمارے پروگرام کا 20 منٹ ابھی بقیہ ہیں. انشاءاللہ تقریباً 10 منٹ کے لیے آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہیں, تو آپ کال کریں انشاءاللہ, اور کوئی سوال ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں. شاہ صاحب قبلہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جو بات شروع آپ نے کی تھی بریک سے پہلے وہ مکمل کر لیں, تو پھر انشاءاللہ 1-2 سوال آئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بات پر جو جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ یہ اہل بیت نہیں ہیں, تو یہ قرآن پاک کی نصوص کا انکار ہے. سیدھا سیدھا نصوص قرآنیہ کا انکار بنتا ہے. یہ دیکھو سیاق و سباق آیت سے نکال کر کس طرح آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں, اور نکالنے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے پاس جب ملائکہ آ رہے ہیں تو اور بشارت دے رہے ہیں, تو قرآن مقدس کیا فرماتا ہے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. جی بشارت ہے کس بات کی کہ حضرت سارہ کو بشارت دی جا رہی ہے ان کے ہاں بچے کے ولادت کی. تو ملائکہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت نبوت, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت سارہ اکیلی حضرت سارہ کو مخاطب کر کے, تو تمہیں اللہ کے حکم پر جو ہے نا کیا تعجب ہے تمہارے لیے؟ ملائکہ کہہ رہے ہیں. اب یہاں حضرت سارہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, صرف حضرت سارہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا جو بیوی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی, اور فرشتے ملائکہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے کہ ان کو اہل بیت فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ تو اہل بیت ہوں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ ان کے ساتھ ہے. قال لأہلہم کسوا نارا, وہ اپنے اہل سے فرما رہے ہیں کہ تم ٹھہرو تو میں ابھی جو ہے نا آگ کا پتہ کرتا ہوں, انی آنست نارا. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ اہل بیت ہوں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اہل بیت ہوں, تو رسول اللہ کی بیوی حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کیوں نہ اہل بیت ہوں؟ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہاں اس کو ایک واقعہ کے ساتھ منسلک کر کے کہا جی کہ جو اہل بیت ہونا تھا ان کو تو چادر کے نیچے لے لیا. میں کہتا ہوں اگر یہ مفہوم ہے اہل بیت کا, تو پھر تو حضرت سیدہ زینب اور ام کلثوم بھی اہل بیت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بھی چادر کے نیچے نہیں تھیں, اور بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی. صحیح بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس موقع پر جو ان لوگوں کی ایک امتیاز ہے, عظمت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں, مگر اس کو یہ دلیل بنانا کہ جو وہاں موجود رہی وہ اہل بیت ہی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ وہ اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا احادیث صحیحہ میں اور شریعت میں اسی طرح رائج ہے کہ آل جعفر ابن ابی طالب, آل عقیل ابن ابی طالب, آل عباس ابن عبد المطلب, آل علی ابن ابی طالب, ان سب پر صدقہ حرام ہے. اور کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت ہے, اس لیے کہ وہ آل محمد ہے. ان کے لیے ہی تو رب تعالیٰ نے حرام کیا, اور اتنا حرام کیا ہے کہ اگر وہ غلطی سے امام حسن مجتبیٰ چھوٹے سے تھے تو آپ نے ایک کھجور جو ہے وہ صدقہ کی, بیت المال کی, اٹھا کر منہ میں رکھ لی, اور حلق تک آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے کہا فرماتے ہیں پھینکو پھینکو اس کو, اور نہیں پھینک سکتے وہ, کیونکہ وہ کھجور ذرا ہوتی ہے نا اس طرح وہ لگ جاتی ہے, تو وہ لگ گئی زبان کے ساتھ, گر نہیں رہی. نبی علیہ السلام نے انگلی مبارک ڈال تک قریب تھا کہ ان کے حلقے مبارک سے قے ہو جاتی, لیکن نبی علیہ السلام انگلی مبارک ڈال کے نکالی. فرمایا انما یہ اوساخ الناس, لوگوں کی میل کچیل ہے. حسن تو آل محمد ہے, تم کس طرح اس کو کھا سکتے ہو؟ چھوٹے سے بچے کو بھی نبی پاک علیہ السلام عمر مبارک میں تھے تو فرمایا نہیں یہ تم اس کے لائق نہیں, یہ تمہارے لائق نہیں ہے, کیونکہ رب تبارک تعالیٰ نے تمہیں پاک رکھا ہے. لوگوں کی میل کچیل سے یہ صدقات میل کچیل ہیں, صدقات واجبہ حرام کر دی ہیں. آج فقہ اسلامی کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہاں لکھے ہوئے ہوں تو وہاں یہ لفظ نہ لکھا ہوا ہو کہ فقیر ہو, مسکین ہو, لیکن غیر ہاشمی ہو. یہ لفظ وہاں موجود ہے. ہاشمیوں کے علاوہ ہو کوئی ہاشمی پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. فقہ اسلامی کی ہر کتاب, یہاں ہمارے جو فقہ حنفی میں پڑھائی جاتی ہے تو بے شک آپ نور الازاء سے لے کر ہدایت تک چلے جائیں, ہر کتاب میں یہ لفظ موجود ہے لکھا ہوا. تو کس لیے آخر؟ اسی لیے کہ وہ آل محمد ہیں, وہ آل بیت ہیں. اب یہ کہنا وہ چادر میں نہیں تھے, وہ اہل بیت ہی نہیں تھے, یہ ابھی محسن صاحب جو کچھ اپنی منطق بگاڑ رہے تھے یہ قطعاً غلط ہے. چادر ان کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پرائے گھر والے نہ سمجھ لینا. یہ ابو طالب کی, حضرت علی المرتضیٰ کی
زوجہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، تو اس گھر والے نہ سمجھا جائے کہ جناب ابو طالب کا گھر ہے وہ. فرمایا نہیں، یہ اس گھر میں بھی ہو، محمد رسول اللہ ان کو اپنے اہل بیت فرما رہے ہیں، کیونکہ انہی سے میری نسل چلے گی، یہ میرے اہل بیت ہے. تو ان کے اہل بیت ہونے کا ثبوت ہے، دوسروں کے نہ ہونے کا اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ جو اسی نیچے نہیں ہے وہ اہل بیت نہیں ہے. یہی تو میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر وہ اہل بیت نہیں ہے. میں نے اگلے دن بھی یہ کہا تھا، علی جان شاہ ہمارے کالر آتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں جو دوسرے اہل بیت نہیں، میں نے کہا نہ ہوتے تو حضرت سیدہ زینب کا نکاح کس طرح ہوتا عبداللہ بن جعفر سے؟ صحیح، کیونکہ وہ ان کے برابر ہی نہ ہوتے نا پھر. تو سیدہ زینب بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی، کس کے نکاح میں تھی؟ عبداللہ بن جعفر کے، جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے ہیں. اور لطف کی بات ہے وہی اسماء بنت امیس عبداللہ بن جعفر کی ماں ہیں، اور جب حضرت جعفر کی شہادت ہو گئی غزوہ موتا میں تو وہی اسماء بنت امیس جو ہے وہ نکاح میں آئی ابو بکر صدیق کے، خود مولا علی نے اور سرکار دو عالم نے نکاح میں دی ہیں. ان سے بیٹے ہوئے محمد بن ابی بکر. اور پھر جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو وہ بہو تھی وہی حضرت جعفر کی بیویوں تو ابو طالب کی بہو ہے نا، بھابی ہے نا حضرت علی المرضیٰ کی. حضرت ابو بکر صدیق کا بھی بیٹا ہوا ان میں سے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، لوگ کہتے ہیں کسی مجبوری سے ہو گیا جی کو چھین کر لے گیا فلانا کر گیا، تو پھر تو کوئی مجبوری نہیں تھی. جب وہ حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، وصال ہوا ان کا، تو حضرت علی المرضیٰ کے نکاح میں آئیں، اور ان سے پھر یا حضرت علی کا بیٹا بھی ان سے ہوا. اتنی محبت تھی ان لوگوں کے درمیان. اور یہاں پہاڑ کھڑے کر دیے گئے ہیں جناب بغض و عناد کے، کہ جس طرح کا ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اس لیے یہ نصوص سریہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ ذوی القربہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں. اور ان کی عظمت یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ غار حرا میں جب سرکار عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ پہلی وہی بھی تو غار حرا میں آئی نا اقرا کی، تو وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے پیچھے لے جاتی تھی. ایک روز آپ پاؤں جو ہے آپ کا اس سے پھسلنے کی وجہ سے آپ گری بھی، پتھر کے اوپر چوٹ بھی آئی، اور این اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آیا جبریل امین، فرمایا دیکھو خدیجہ کو کتنی مشقت اٹھا رہی ہے، آپ کا رب خدیجہ کو سلام کہتا ہے، ان ربک یقرئک السلام، کہ آپ کا رب خدیجہ کو سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے خدیجہ کی دلجوئی کرو اور اسے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کے لیے اتنی مشقتیں اٹھانا کہ وہ اپنی عبادت کے لیے غار حرا میں آئے، تو خدیجہ مکہ سے نکل کر غار حرا تک ان کے کھانا پہنچانے آئے. اس پر دل چھوٹا نہ کرے، رب تعالیٰ نے سفید موتیوں کا محل جنت میں اس کے لیے تیار کیا ہے. اس دنیا میں بشارت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے، اور یہ فرمایا کہ تیرا رب جو ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب خدیجہ کو سلام کرتا ہے. کس بات پر سلام کرتا ہے؟ کہ مشقتیں اٹھا عبادت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، وہی کہ یہ دن ہے، تو فرمایا یہ مشقتیں اٹھا رہی ہیں تو ان کے دل میں محبت خدا ہے نا. تو یہ وہ مومنہ ہے جس کے لیے رب کے سلام آتے ہیں، وہ مومنہ ہیں رب کے سلام آتے ہیں. اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا کہ مرد کامل بہت سے ہوئے ہیں لیکن عورتیں جو کامل ہیں وہ 4 ہیں. حضرت مریم بنت عمران، آسیہ مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد. تو کاملہ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ہے. حضرت ہمارے آخری لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے وصال کے متعلق بھی بتا دیں کہ کب ہوا، اور اس کے جو آخری جو لمحات تھے زندگی کے وہ بھی بتا دیں. جی یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اصل میں جو باتیں بتانے والی تھیں اور ان کی زندگی کا خاص حصہ تھا، وہ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی لمبا ایک بیان، چونکہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اعلان نبوت سنا. نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی تو سب سے پہلے انہوں نے سنی. حضور نے نماز پڑھی، وہ نبیوں والی نماز جو اب فرض نماز سے پہلے آپ حضور پڑھتے تھے، تو اس نماز میں بھی جو 7 شریک تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. ٹھیک ہے جی. میں نے قرآن مقدس سے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا، اللہ کے لیے مال خرچ کیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پہلا مقام ہے اس میں. اچھا، پہلی وہی پر تسلی دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے بندے کو ضائع نہیں کرتا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ناداروں کے بوجھ ہلکے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی حق کے لیے ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. پہلی تسلی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ارشاد فرما رہی ہیں. اور 3 سال تک
شیب ابی طالب میں جب محاصرے کے اندر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ساتھ رہیں تو اس کے بعد 6 ماہ کے بعد یا کچھ دن گزرے تھے کہ بعض تاریخوں میں آتا ہے کہ 9 رمضان المبارک کو اور بعض میں آتا ہے 11 کو. تو اس مناسبت سے آج 10 کا پروگرام ہے, یعنی اگر 9 آیا ہے تو تب بھی یہ دن ہے, اور 11 آیا تو تب ابھی دن کل کا آنے والا ہے, یعنی ایک امس کا یا غدن دونوں میں دن ہے. بعض تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ 9 رمضان المبارک کو, بعد میں 11 رمضان المبارک کو, 10 نبوی میں یعنی اعلان نبوت سے 10ویں سال میں رمضان المبارک کی ان تاریخوں کو, جبکہ شیب ابی طالب میں محاصرہ ختم ہوا تھا اس کے 6 ماہ بعد آپ کا وصال مبارک ہوا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی, بعض تاریخوں میں آتا ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, اور بعض روایت میں 64 سال. تو مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ قبرستان میں جو قبرستان کا ایک خاص حصہ ہے, تو اس کے اندر آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کی رفاقتیں 25 سال رہی ہیں, اور دین اسلام کی مدد, آپ کی ذاتی طور خدمت جو آپ نے کی ہے, میں اس کا تذکرہ کما کو جی تو کالے آتی رہی تو نہیں کر سکا, لیکن یہ تمام آپ کے سامنے تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے انتہائی محبتوں کے ساتھ آپ کو دنیا سے رخصت کیا, اور اس انداز سے اپنے ہاتھوں سے آپ کی قبر انور تیار کی, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. تو یہ مکہ مکرمہ میں امی جان کا, ام المومنین کا مزار مقدس ہے. آج بھی ہر مسلمان جب جنت المعلیٰ جاتا ہے تو یقیناً حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے. اور وہی میرے جذبات ہیں کہ جنت المعلیٰ میں جس کے گھر نے مسلمانوں کو گھر والا بنایا, جی جس کے گھر سے دین اسلام کی ضیاء پھوٹی اور پوری دنیا پر روشنی پھیلی, آج ان کی قبر انور کو اندھیرے میں لوگوں نے رکھا ہوا ہے, اور وہاں تک جانے کا راستہ نہیں چھوڑا. دور دور پل پر کھڑے ہو کر دیکھ لو یہ جنت المعلیٰ شریف ہے. تو یہ بڑا ظلم عظیم ہے ام المومنین کی قبر انور تک جانے کا, اور آداب کے ساتھ حاضری کا موقع دینا چاہیے. اور ام المومنین کی خدمات جو ہیں دین اسلام کے لیے, جس انداز سے آپ نے 25 سالہ رفاقت میں اور 10 سالہ دور نبوت جو آپ نے پایا اس کے اندر جس انداز سے دین اسلام کی آپ نے خدمت کی ہے, رہتی دنیا تک عورتیں تو عورتیں رہ گئی, مردوں کے لیے بھی یہ نمونہ عمل ہے. کوئی مرد بھی آج اس طرح دین اسلام کے لیے قربانیاں نہیں کر سکتا جس انداز سے ام المومنین نے فرمائی ہیں. تو یہ ہماری عظیم ماں ہیں, اور یہ آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے امت کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے, اور مومنوں کے لیے بھی جو بیٹے ہیں آپ کے قرآن کی روح سے پوری امت, تو اپنی ماں کو یاد کرنا ہم پر فرض ہے, اور ان کی خدمات کو یاد کرنا ہم پر فرض ہے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کل 11 کی نسبت سے بھی فاتحہ شریف کل خاص ان کے لیے پڑھی جائے, اور آج کے ختم شریف میں بھی دل کا عشرۃ کاملہ, یہ رحمت کا عشرہ جو ہے مکمل ہوا ہے. تو آج بھی حضرت ام المومنین کو دعا میں ضرور یاد رکھا جائے. اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دعائیں کسی کے لیے کرتا ہے, جب ان کو ثواب پہنچتا ہے کسی کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر ان کی طرف سے بھی ثواب پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے. تو ام المومنین ہماری مومنوں کی ماں کتنی خوش ہوں گی. باقی جہاں تک ان کے مقام کا تعلق ہے تو ایک حدیث سناتا ہوں. عن ابی اوفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ربی عز وجل اللہ ازوج احدا من امتی ولا تزوج الا کان معی فی الجنہ. حضرت ابن ابی اوفا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس کسی کا بھی رشتہ کراؤں یا اپنی زوجیت میں لاؤں, یعنی جس سے میں نکاح کروں, وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام تو وہ ہے جو نبی پاک کا مقام ہے. جنت میں جو سرکار کا مقام ہے فرماتے میری زوجہ وہاں بھی وہی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو ان کے تو یہ مقامات عالیہ ہیں, وہ کاملہ ہیں, جن پر رب کے سلام آتے ہیں, وہ عظیم ہستی ہیں. تو وہی کی پہلی جو ہے نا گواہ ہے وہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ ہے. اب میں چاہوں گا کہ علی جان شاہ صاحب نے جو سوال کیا تھا تو آپ وہ ضرور مجھے دیں. یہ ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اندر ہی اگر ہو سکے کوشش کیجیے. مکمل نہیں ہو جائے گا, کوئی اتنا لمبا جواب ہے. ان کا جو سوال تھا وہ آپ نے سماعت فرمایا, بالکل میں چاہوں گا کہ اس کا جواب دیا جائے. اچھا, علی جان شاہ صاحب نے آج یہ کہا کہ حضرت سیدہ نے فرمایا تھا کہ سیدہ جو ہے نا وہ فدق کا جو سوال کیا اس پر غضبناک ہوئی, تو پھر کلام نہیں فرمایا حضرت صدیق اکبر سے
تو انہوں نے یہ کہا کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جس سے حضرت سیدہ ناراض ہیں تو میں بھی ان سے نہیں رکھتا ان کے بارے میں. مجھے یہ کہا مخاطب کر کے کہ آپ کیا جواب دیں گے؟ جی مجھے یہ کہا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیا جواب دوں گا ایک عاجز بندہ. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ علی جان شاہ صاحب کو جو جواب سوج رہا ہے آج, حضرت علی المرتضیٰ سے اگر حضور یہ سوال فرمائیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے کہ جن سے حضرت سیدہ اگر ناراض رہیں اور ناراض ہی گئیں تو آپ 25 سال تک تو انہی لوگوں کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے رہے, 2.5 سال آپ نے ان کی دور خلافت میں ان کی بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, آپ بھی آپ کے دونوں صاحبزادے بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. یعنی جن سے وہ ناراض تھیں اور علی جان بھی جن سے ناراض ہیں ان کے پیچھے علی المرتضیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, احتجاج تبرسی اٹھا کے دیکھ لیں, اصول کافی اٹھا کے دیکھ لیں, اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ مولا علی شیر خدا تو ان کی بیعت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں, حسنین کریمین ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, دور فاروقی میں مکمل طور پر ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ علی جان شاہ کو 15ویں صدی میں جو جواب نہیں بن پا رہا وہ پہلی صدی میں مولا علی جو جواب دیں گے, عرفان شاہ کا جواب ضرورت ہی نہیں ہے, عرفان شاہ کا وہی جواب ہے جو مولا علی کا جواب ہے. جس وجہ سے مولا علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, جس وجہ سے مولا علی ان کی بیعت کرتے تھے, جس وجہ سے مولا علی نے یہ فرمایا کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت ید المفتری, کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. جس وجہ سے حضرت مولا علی ان کو افضل ترین امت سمجھتے تھے, عرفان شاہ بھی اسی وجہ سے ان کو افضل ترین امت سمجھتا ہے. سبحان اللہ. اور یہی جواب ہے عرفان شاہ کا جو جواب حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے کہ اگر وہ ناراض رہتی, کبھی راضی نہ ہوتی تو مولا علی کبھی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتے, مولا علی کبھی ان کی بیعت نہ کرتے, کبھی ان کو خلیفہ نہ تسلیم کرتے, ان کی اقتداء نہ فرماتے. جناب حسنین کریمین 25 سالہ خلفاء ثلاثہ کا دور جو ہے, کوئی بندہ یہ بات ثابت کر دے کہ حسنین کریمین نے کبھی ان کی اقتداء نہ کی ہو, کبھی ان کو امام نہ مانا ہو, کبھی ان کو خلیفہ نہ تسلیم کیا ہو. تو جب وہ کر رہے ہیں اور افضل ترین امت کہہ رہے ہیں تو ہم گناہگار کس زمرے میں ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں اور کہ جی جواب دے ہم نہیں. پھر کہتے جی حضرت معاویہ نے ان کو یہ کہا کہ تمہارے تو باپ نے خلافت جو ہے وہ ان سے چھین لی تھی, تو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ تو خود خلافت دینے والے ہیں نا حضرت امیر معاویہ کو, تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جو جواب ہے وہ جواب ہمارا ہے. اگر وہ برے تھے, اگر وہ معاند تھے, اگر وہ منافق تھے معاذ اللہ, امام حسن مجتبیٰ ان کو خلافت کیوں دے رہے؟ جب بھی ہم کہتے ہیں اس وقت بھاگتے ہیں جی وہ شرائط کیا تھی, وہ شرائط کیا تھی. وہ خدا کے بندے, شرائط کے ساتھ کسی منافق کو خلافت دینا جائز ہے؟ کس نے دی ہے؟ ایک آدمی ایک دن کہہ رہا تھا جی وہ صلح حدیبیہ, حضور نے بھائی صلح حدیبیہ میں خلافت تو نہیں دی کافروں کو, صلح حدیبیہ میں تو ایک معاہدہ ہوا ایک بات پر, خلافت دی, ان کو اپنا مقتدا بنا لیا, پیشوا بنا لیا کفار کو. یہ کس طرح تم صلح حدیبیہ کو مثال بناتے ہو؟ اور کس طرح تم کہتے ہو جی کہ وہ برے تھے, وہ کہہ رہے ہیں محمد بن ابی بکر کو انہوں نے خلافت چھینی تھی. خلافت چھینی ہوتی تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کو خود فرماتے. تم امیر معاویہ کے بیان سے اس طرف جا رہے ہو جی کہ انہوں نے خلافت چھینی ہے. خلافت انہوں نے چھینی ہوتی, مولا علی شیر خدا کا بیان ہوتا, امام حسن مجتبیٰ کا بیان ہوتا, امام حسین علی مقام کا بیان ہوتا. ٹھیک ہے, وہ تو ان کی مشاورت میں ہیں, ان کے ساتھ ہیں, ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, ان کو سابقون الاولون فرما رہے ہیں, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, تاج رضوان والا فرما رہے ہیں, وہ ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں. اور یہاں جناب مدعی سست اور گواہ چست والا منظر ہے کہ آج کہہ رہے ہیں جی ہم کیا جواب دیں گے. میں نے کہا تم تو بڑے لیٹ پیدا ہوئے ہو, وہ اماموں سے پوچھو کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں. ما امامان عادلان قاسطان ما تعالی الحق, کہ وہ امام ہیں, عدل والے ہیں, اور وہ رحمت کے ساتھ وہ حق پر اور سچ پر ان کی موت ہوئی ہے. یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے گرامی ہے. تو امام جب یہ فرما رہے ہیں تو مقتدیوں کو کیا ہلچل مچی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم کیا جواب دیں گے؟ جواب وہ دو جو جواب اماموں نے دیا ہے. اماموں نے تو ان کو امام مانا, خلیفہ مانا, مرشد مانا, پیشوا مانا, ان کی خلافتوں کو تسلیم کیا, ان سے حصے پائے ہجرتوں کے. اور رہ گیا یہ سوال کہ ایسا ہوا ہوتا تو مولا علی شیر خدا پھر بھی راضی ہوتے. یہ کبھی نہیں تھا. احادیث طیبہ موجود ہے. حضرت سیدہ تو حضرت علی پر بھی ناراض ہوئی ہیں. جب ابو جہل کی بیٹی کے رشتے کی بات آئی ہے تو غضبناک ہوئے, حضور بھی, حضرت فاطمہ الزہرا بھی, لیکن پھر راضی ہو گئے. اسی طرح ان پر بھی راضی ہوئے.
مال کی وجہ سے اتنا بڑا آپ غضبناک ہونا بھی نہیں تھا. حضرت فاطمہ الزہرا کو مال سے اتنی محبت ہی نہیں تھی. ہاں بہت شکریہ حضرت. ہمارے ساری میں آپ کو باقی بات مکمل ہو چکی ہے تو کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ وقت ختم ہو چکا ہے. We're going to be doing a live program straight after this program, inshallah al-Aziz, breaking news, which will be brought to you. But Shah Sahab Qibla, آپ تشریف لائے, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید, فرقان حمید اور حدیث مبارکہ کے جو پھول شاہ صاحب نے نشاور کیے ہیں ماشاءاللہ. یقیناً میں ان لوگوں کو جو بار بار یہ سوالات اٹھاتے ہیں, میں یہی کہوں گا کہ آپ شاہ صاحب کی بات کو غور سے سنیں اور تنقید جو ہے اس سے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم وہ اچھی بات ہے, لیکن آپ جو ہے ان کی بات جب سنتے ہیں تو پھر خود مطالعہ بھی کریں اس بات پر کہ ہاں سوچیں, یہ کہ آپ کو پتہ چلے. صرف یہ اس ضد میں نہ اڑے رہیں کہ شاہ صاحب نے بس عرفان شاہ کے منہ سے بات نکلی ہے تو ہم نے ماننی نہیں ہے. بات یہ نہیں ہونی چاہیے, بات قرآن حدیث کی ہو رہی ہے. تو شاہ صاحب قبلہ بہت شکریہ. انشاءاللہ العزیز آپ کو پھر ایک دفعہ میں انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے اندر اسی ویک میں, پچھلی ویک ہم نے کرنا تھا پروگرام لیکن نہ ہو سکا, تو انشاءاللہ آپ کو پھر مدعو کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. تو inshallah ناظرین, straight after this program is going to be a live breaking news. We've got inshallah program which will be presented by Muhammad Shafiq, and sorry, after Iftari. I've been told after Iftari. My mistake. Straight after this program, inshallah, it'll be YQA program live, inshallah. I have with me today Alama Hafiz Aqil Qadri Jalali Sahib and Alama Hafiz Zulfikar Ali Razak Qadri Sahib. And inshallah, please do put your questions in that program as well. It's a live program for 1.5 hours, 5 till 6:30 p.m. And inshallah, there will be Iftari time at 7 p.m. And after that, inshallah, there will be a live program which will be brought to you by Muhammad Shafiq, inshallah. And so 9 till 10, inshallah, live program, breaking news as regards to the events that are happening throughout the country at the moment. So اپنے بھائی شہزاد احمد قادری کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک. اللہ حافظ.